دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ، کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کا گلہ سنوں، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ۔ ارے بریڈ فوڈ والیو، ارے بریڈ فوڈ والو، تم بڑے ناشکر ہو، ما اکفرا، بڑے ناشکر ہو، میں نے یہ شیء خلقا، بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جی ہاں یا اللہ بھول گیا، پونڈا نے مگر لاگے لگے پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کیا ہے، صرف روٹی کی فکر ہی پائے گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا، میں نے یہ شیء خلقا، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ میں نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا۔ تو صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا، جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائے کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا، میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں۔ اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرے بندے بندی ہو، کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ کچھ کر لیں، کوئی نہ، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ 3 کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، 4 کٹھے ہو جاؤ، 5واں اللہ ہے، 2 کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، 1 بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو
شراب بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں کہاں جاؤں، اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں میں اٹھوں میں چلوں میں سوؤں میں کھاؤں میں پیوں، میں لڑوں میں محبت کروں میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیوں سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالی ہو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہے نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں، کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے کالی چونٹی، کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، چونٹی دیکھ رہا ہوں نہیں، اللہ اکبر، میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کلمہ کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مصلی پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابر بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقسم بن ناحد بن سارق بن سمي بن مضي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعوب
بن فائد بن عابد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیث وبن آدم علیہ السلام. کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے. میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں. اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، اور دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے. ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس. یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا. وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن او یومن حاض الدب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا. تو آکڑ تے کھلو ہو گیا، مویا تو بندہ نہیں بولیندا تے جانور کتھوں بولنا ہے. اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. سبحان اللہ. اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، بندندش کے دل میں گھر کرنے والا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ بَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزركن ز أحوال محمد را خبركن وبرئي جان مشتاقا درادا فداء روضة خير البشر كن. میرے نبی میرے نبی میرے نبی، کل کائنات کے نبی. ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں. لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں وہ طاقت کہاں. میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں. اللہ نعت خوانی کرتا ہے. ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے. 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں. اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت. تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی. میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاس سے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے. میرا رب اپنے نبی کی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سبحان الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے. اور نعت خان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور گو پڑی ہوئی مردہ تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گو. اور وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، میت ان کو صدی جانتا ہے. یا رب تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی تھی. تو اس نے اسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی. پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گو مردہ. کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا. اوہ کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادھیٰ وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبت ناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر وسعدیک یا رسول اللہ. میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. صفاتی نام 1177 سب سے خوبصورت یہ نام ہے. اس میں اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی یوں ایسے سینہ تان پہ، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی ہے. آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقاب. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں.
تو میں اگلی اب سنیے گا، من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، من انا، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لبی ہے کی پڑی ہے، تم بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے. آپ نے فرمایا من انا. اب وہ کیا کہتی ہے؟ سنو، وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں، اس کو بھی پتا ہے یہ آدھی بات ہے، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ ابھی آدھی بات ہے. اگلی سنو، کہتی ہے وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سبحان. ایک گوہ کو پتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے، اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں. تو اگلی سنو، آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب، جو آپ کے ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک، برباد. آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے. وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا، کہنے لگا ہن تو منے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، تو تو میت بلوا لے. ہوں پیچھے کی رہ گیا؟ یہ میرے نبی کی نسل، یہ میرے نبی کا مرتبہ، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت. بعثت الی الاسود والاحمر، ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں. میں جنات کے نبی، کالے گورے کے نبی، مشرق مغرب کے نبی، شمال جنوب کے نبی. سبحان اللہ. کسی نبی پر جبریل آیا ایک دفعہ، ساری زندگی میں نبی ایک دفعہ جبریل آ کے پیغام دے کے دوبارہ کبھی نہیں آیا. کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ. آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس نبوت کا زمانہ سب سے تھوڑا 23 سال، اور 23 سال عربی کے ساتھ، انگریزی کے نہیں، انگریزی کے نہیں. جو 6 مہینے اور اس میں سے 1 سال اور اس میں کم ہو جائے گا. 23 سال میں جبرائیل میرے نبی کے پاس 24,000 دفعہ آئے. 24,000 دفعہ. سبحان اللہ. اور جبریل کا آنا تو چھوٹی بات ہے، اللہ نے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ کھڑا کر کے بلا لیا، آجا میرے حبیب، آجا تیرے میرا ملاقات ہونی چاہیے، دوست کو دوست سے ملنا چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان گزروا دیے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کھڑے تھے، استقبال کر رہے تھے، میرے بیٹے آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے آ گئے. دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کھڑے، یحییٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے، ہمارے بھائی آ گئے، 2 جہان کے نبی آ گئے. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے تھے پھولوں کے ہار لے کر. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے پروٹوکول لے کر. 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے فل پروٹوکول کے ساتھ. ہر جگہ نبیوں کا، فرشتوں کا. مجھے فرشتے جو ہیں کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جس دن میرے نبی آسمانوں پہ گئے ہوں گے، ہر آسمان کے فرشتے اپنی اپنی بندگی میں تھے اور اب بھی ہیں. لیکن جب میرے نبی پہنچے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا میری تسبیح چھڑ کے میرے نبی میں ملو، جاؤ میرے نبی کو ریسیپشن دو، پروٹوکول دو. سورے فرشتے میرے نبی کے قدموں پہ قربان ہو رہے ہوں گے. چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، میرے بھائی آ گیا، میرے بھائی آ گئے. 7ویں آسمان کا نظارہ کچھ اور تھا، ایک عجیب حکمت. 7ویں آسمان پہ ایک بیت اللہ دیکھا، جیسے مکے کا بیت اللہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک بزرگ آدمی یوں بیٹھا ہوا ہے، سفید داڑھی ہے ناف تک، اور یوں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں اٹھا ہے، وہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو میرے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں یہ بزرگ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دادا، آپ کے جد، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں. ہاں، اللہ نے باپ کو نہیں چلایا بیٹے کی طرف، رتبہ میرے نبی کا بڑا، رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا، تو میرے اللہ نے امت محمد کو پیغام دیا، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کیسے ذلیل ہوں گے اس امت کے ہاتھوں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا، مجھے کیا پتا. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں. تو سنو، یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں،
بیٹے تو بک بک کرتے ہی رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب دنیا سے مسلمان بٹ جائیں گے، جب کفر ہی کفر ہوگا، اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ لیکن ماں باپ کو دکھ دینا، درد پہنچانا یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا۔ اور خاص طور پر جب بچیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو میرے نبی نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی تو وہ یوں بیٹھے آرام سے، وہ نہیں ہلے۔ تو ان جب پتہ چلا میرے نبی کو کہ میرے دادا ابراہیم ہیں تو میرے نبی خود آگے گئے، میرے نبی خود آگے گئے۔ پیغام ہے کہ بیٹا عرشوں پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، ماں کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے، باپ کے سامنے جھکنا ہی بڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے والدین اگر یہاں ہیں تو سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میں تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ کے کہتا ماں جی حاضر، نماز پیچھے پوری کرا، پہلے تسی فرماؤ۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں جنت میں گیا، مجھے قرآن کی تلاوت سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان۔ تو آپ نے فرمایا حارثہ تو ابھی مرا نہیں، مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چھوٹے سے مجمع کو کتنا بڑا مائک آواز پہنچا رہا ہے کہ مائک ہٹا دو تو میری آواز تیسری لائن سے آگے نہیں جائے گی۔ اور یہ کیا سپیکر ہے حارثہ بن نعمان کے پاس کہ مدینے میں قرآن پڑھا اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں چلی گئی۔ کیا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی آواز جنت میں کیوں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کے حکم دیا ہے کہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنو، تیری جنت کو سنو۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف پیسے پر ہی نہ مر جاؤ، اسی کے لیے مت زندہ رہو، اس کے غلام بن کے مت زندگی گزارو۔ یہ ہاتھوں کی میل ہے، یہ پاؤں کی مٹی ہے، یہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ مٹ جانے والا سودا ہے۔ اس کے پیچھے ایمان کے سودے مت کرو، عزت کے سودے مت کرو، غیرت کے سودے مت کرو، اپنی حسب نسب شرافت کو آگے رکھو، رشتوں کو آگے رکھو۔ میرے نبی کو اللہ چلوا رہا ہے، میرے نبی چلے، جب قریب آئے پھر ابراہیم کھڑے ہوئے۔ اچھا فرق سن، پہلے نبیوں کے پاس گئے تو وہ کہتے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ ابراہیم کے پاس پہنچے تو ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، اور ایسے ہی گلے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا جیسے باپ بچے کے ساتھ کرتا ہے، ماتھے کا بوسہ دیا اور آگے روانہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جا رہے ہیں، اللہ کو ملنے جا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور ابراہیم کے آگے جھکا کر بریڈ فورٹ کے نوجوانوں کو، پوری امت کے نوجوان بچے بچیوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بن جاؤ، ماں باپ کے آگے جھک کے چلو گے تو عزت پاؤ گے، ورنہ جانور سے بھی ذلیل ہو کر مر جاؤ گے۔ 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے، رشتوں کو پانی دو۔ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کی زندگی کا درس عظیم ہے۔ ہاں سدرۃ المنتہا آ گیا، جبریل بولے یا رسول اللہ، آج کی ٹرمینالوجی میں بولوں، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آگے ویزا کوئی نہیں، کسی کو ویزا ملتا ہی نہیں آگے کا، بس آگے اگر میں جاؤں گا اتنا، یہ دیکھو تم نے کہا اتنا، اگر میں اتنا بھی آگے گیا نا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کو یوں ذرا آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جبریل بولے جی آگے جی میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ پھر میرے نبی اپنی شان کے ساتھ گئے ہیں، پھر میرے رب کے عرش کے دروازے کھلے ہیں، پھر میرے نبی نے اللہ کے عرش پہ قدم رکھا ہے، عرش بھی جھوم جھوم گیا کہ آج کون آ گیا، عرش بھی جھوم اٹھا آج کون آ گیا، آج رحمت للعالمین آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ کے حبیب محبوب رسول آ گئے۔ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا، اور پھر اوپر رب اور عرش کے درمیان پردے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، جن پردوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر کیا کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، اے میرے محبوب
آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ او میرے بھائی بہنوں، زندگی کی قیمت لگاؤ، اسے پونڈ پہ برباد نہ کرو، اسے 4 مرلے کے گھر پہ برباد نہ کرو، اسے مٹ جانے والی زندگی کے پیچھے برباد نہ کرو، اس کی قیمت لگاؤ، اور اس کی قیمت ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی زندگی میں اللہ سے جڑو، اس کی اطاعت کے ساتھ، محمد مصطفیٰ سے جڑو ان کی غلامی کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے اور محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے، لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ خود بولے گا۔ محمدی زندگی گھر میں آئے گی، جسم میں آئے گی، دفتر میں آئے گی، جاب میں آئے گی، شاپ میں آئے گی، سارے طور اطوار بدل جائیں گے، اور میرے اللہ نے ایک سے پیار کیا، وہ ہے حبیب اللہ، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب، بریڈ فورڈ والوں کو بتا دے، مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیرے غلام نہیں بنے گی میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ عرب کا سکہ نہیں چلتا، سید قریشی نہیں چلتا، تبت یدا ابی لہب وتب، سید بھی، قریشی بھی، عربی بھی، چاچا بھی، اور قرآن نے کہا برباد ہے ابو لہب، میرے نبی کا چاچا ہو کے، سید ہو کے، قریشی ہو کے، عرب ہو کے، میرے رب نے کہا برباد ہے ابو لہب، اور بلال غلام ہو کے، غلام کا بیٹا ہو کے، حبشی ہو کے، کالا ہو کے، بدصورت ہو کے، غریب ہو کے، فقیر ہو کے، سنو میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں ہائے ہائے، اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا، وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو، جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے، عجب حق، ہائے ہائے، ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں، لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا، اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں، پھر گئے سیدھے قبر پہ جا کے یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کا؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کا؟ بے قراری میں روئے جا رہے ہیں، میں تو آ گیا ہوں، آپ کا؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کا؟ ہے نماز کا وقت داخل ہو گیا، کون سی نماز تھی اللہ جانتا ہے، اور سب کو پتا تھا بلال نے قسم کھائی ہے کہ اذان نہیں دیں گے، لہذا کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی کہ بلال سے کہیں آج اذان بلالی سنا دے۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ
نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں۔ حسنین، آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ آپ ان دونوں کو اٹھاتے اور دونوں کو سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے نفرت کرے ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کرے ان سے پیار کر۔ آپ اپنے بچوں کے لیے گھر میں تشریف لاتے دونوں کے، اور ایسے ہو جاتے ایسے، آؤ بچوں اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے، پھر یوں منہ کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب نواسی کو بٹھاتے، پھر پورے کمر میں چکر لگاتے۔ یہ میرے نبی نے لیسن دیا ہے کہ بچوں کو ٹائم دو، جو ماں باپ بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے، چاہے مدینے میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گے ان کے بچے انسان بنیں گے، چاہے لندن میں رہیں چاہے بریڈ فورڈ میں رہیں، چاہے مکہ میں رہیں چاہے ملتان میں رہیں، ان کے بچے انسان بنیں گے۔ اگر آپ نے بچوں کو ٹائم نہ دیا وہ جانور بن کے پروان چڑھیں گے، پونڈ کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میرے نبی جیسی ہستی اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، تم کیسے لوگ ہو جو کہتے ہو جاب ہے شاپ ہے، ٹائم کوئی نہیں۔ لعنت ہے اس جاب اور شاپ پر جو تمہیں تمہاری اولاد کے بھی قابل نہ چھوڑے۔ بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں، بیوی کے لیے بیوی کے پاس خامد کے لیے ٹائم نہیں، میاں بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ کون سی دولت ہے جس پر تو نے اولاد جیسی چیز کو قربان کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی نے حسن کبھی حسین پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا اور جھولا دے رہے ہوتے تھے، جھولا جیسے ہم مائیں جھولا دیتی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو، پھر ان کو کہتے اوپر چڑھ بیٹا، اوپر آ جا۔ تو وہ ایسے ہوتا ادھر آپ کہتے اور آگے آ جا، آگے تو اب ایسے ہوتے تھے، پھر آپ یوں ہو جاتے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ، تو وہ چڑھتے یہاں آ جاتے۔ اب ایسے آگے تو آپ کا منہ شروع ہوتا، تو یہاں اس کو کھڑا کر کے دونوں بازو ایسے فکس کر کے آگے بڑھ کے ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ہاں جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں لڑاکا، لڑنے والا، جنگ کا شاہ سوار۔ آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چل رہی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک دنیا میں کبھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی ہوئے بچے، تھوڑی سی گرمی تھی تو آپ باہر نکلے تو دیکھا دونوں بھائی دھوپ میں کھیل رہے تھے، تو آپ نے علی سے کہا علی تجھے پتہ نہیں ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کو جلدی گھر لے جا، دھوپ چڑھ گئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا کر دیا سجدہ، تو صحابہ پیچھے پہلے تو انتظار کرتے رہے، پھر ڈر گئے کہ آپ فوت ہو گئے، آپ نماز میں فوت ہو گئے۔ لیکن جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے جرأت کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن حسین دونوں کمر پہ چڑھے بیٹھے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک آدمی جو پیچھے قریب تھا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ ان دونوں بھائیوں کو اتارنے لگا، تو میرے نبی نے یہاں سے دیکھا یہ یہاں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو میرے نبی نے ایسے سجدے میں تھے نا تو یوں ہاتھ کر کے اس کو روکا، ایسے اس کو روکا، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ جب تک حسن حسین کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب وہ نیچے اترے پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کو پورا کر کے سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر، چونکہ آپ دیکھ رہے تھے ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ جان دے گا، تو آپ تو کہتے رہے پر عجب حال کیا امت نے، ایک کو نسل سمیت ذبح کر دیا، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، اور میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس سے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، اس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ ایک دن آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن حسین علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ امر کریں، آپ حکم کریں
کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے بلال، کہا ہائے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے، سب کے آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب ان کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچ، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ میرے نبی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرے نبی کی پاک زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فیملیز بیٹھے ہو، میں تھوڑی سی نبی کی زندگی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ ایک ہمیں زندگی سمجھائی اللہ کے واسطے۔ یہاں رشتوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق نبی والے بناؤ، مسکرانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بڑے کو عزت دو، وقار دو، خامن بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام دو۔ آپ مردوں کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں۔